وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز سے لائیو نشریات میں ہمارا پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے کلام اللہ کی حکمتوں سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے میری دائیں جانب میری دعوت پہ پھر تشریف لائے ہیں جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ ہماری دعوت پر ساہیوال سے پورے پنجاب میں آج بہت فوگ ہے، اور فوگ میں رینگتے کشاں ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں شاہ صاحب، بڑی عنایت۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب سفیر اسلام ہیں اور ہمارے لیے ملک و قوم کا اثاثہ ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ عرفان الحق، جن کو اللہ رب العزت نے حق کا عرفان عطا کیا ہے۔ منڈی عثمان والا قصور سے تشریف لائے ہیں آپ بھی۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، ہمارا موضوع الحمدللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب سے پروگرام حکمت قرآن شروع ہوا، سورہ بقرہ کا آغاز ہوا، اس سے پہلے سورہ فاتحہ پر الحمدللہ ہم نے 10 پروگرام کیے تھے۔ جب سورہ بقرہ کا آغاز ہوا تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے یہ اعلان کیا کہ یہ سرچشمہ ہدایت ہے، اور اس ہدایت سے فیضیابی اور سیرابی کون حاصل کریں گے؟ جو متقین ہوں گے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، محسوس کرنے کے باوجود، آنکھیں رکھنے کے باوجود، دھڑکتا ہوا دل رکھنے کے باوجود، کانوں کی سماعتیں رکھنے کے باوجود پھر کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ وہ کافر ہیں کہ برابر ہے کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی کیفیت کب ہو جاتی ہے شاہ صاحب جب اللہ رب العزت یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلا شبہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے حکمت قرآن کے اس روح پرور پروگرام میں جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، یقیناً یہ بہت ہی بصیرت آمیز ہے، اور عوام کی رہنمائی کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین ذریعہ اس کو بنا دیا ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ ARYQ TV کو بہت اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بلا شبہ آج کا جو آپ موضوع ہے، جو آیہ مبارکہ بھی آپ نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، یقیناً جو اس سے پہلے یہ قرآن پاک کے ایک اسلوب ہے کہ پہلے المقارنہ بین الابرار والفجار ولتمیز بین اہل سعادت و اہل شقاوہ لأن الاشیاء تعرف بازدادها، کہ اشیاء جو ہیں ایک دوسرے کی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے متقین کی صفات بیان کی کہ یہ جو صفات ہیں یہ ایمان والوں کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات ہیں جو قرآن پاک سے استفادہ کرنے والے، اس سرچشمہ ہدایت سے فیض پانے والے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ ہیں، وہ بدبخت لوگ ہیں، وہ گروہ ہے کہ جو اس سے محروم رہنے والا ہے۔ بالکل، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بالکل جو انقطاع کا کمال ہوتا ہے اس انداز سے وہ عطف کی یہاں استعمال نہیں کی عربی گرامر، ان الذین، بالکل جو کمال انقطاع ہوتا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے اس سے آغاز کیا کہ الگ تھلگ یہ وہ گروہ ہے، الگ تھلگ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یقیناً یہ وہ بد نصیب گروہ ہے کافروں کے اندر بھی۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ تو عام استعمال کیا ہے، لیکن ارید بالخاص، اس سے ہر کافر مراد نہیں ہے کہ ہر کافر کے لیے یہ اللہ کا یہ اعلان ہے اور یہ فیصلہ ہے کہ ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے اور یہ مان نہیں لائیں گے۔ یہ سب کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ اس بد نصیب گروہ کے لیے ہے کہ جو اپنے کفر میں اتنے بڑھ چکے ہیں اور اتنے آگے جا چکے ہیں
کہ آئمۃ الکفر بن چکے ہیں، صحیح، اللہ کی دین کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے میں اور اپنی بد نصیبی میں اور شقاوت کا راستہ اختیار کرنے میں اتنی آگے وہ منزل پہ پہنچ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی ہستی جو اپنے بندوں پہ بڑی مہربان ہے، رحمان ہے، ابھی جو پچھلی آیات میں اس پہ بات ہو چکی ہے، وہ یہ فرما رہی ہے، اور اس لیے فرمایا کہ انہوں نے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسی ہستی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر دیکھا، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، بہت حرص رکھتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پر فرماتے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جی تو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ اس فکر میں، اس حرص میں ہوتے تھے، اس شوق جذبے میں ہوتے تھے کہ یہ لوگ کفر کے راستے سے ہٹ جائیں، ایمان کے راستے پہ آ جائیں، جہنم کی آگ سے یہ محفوظ ہو جائیں، اور جو اس کا انجام کفر کا، ضلالت کا، یہ اس سے محفوظ ہو جائیں۔ آپ کی اس حرص کو دیکھ کر اللہ کو اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار سے یہ فرمانا پڑا، میرے محبوب آپ ان پہ افسوس کرتے کرتے کیوں اپنے آپ کو ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رکھتے ہیں؟ فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ چاہے ان کے بارے میں جتنی مرضی اپنے اندر جذبے والی کیفیت پیدا کر لیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے یہ ان کافروں کے بارے میں فرمایا جو انتہا درجے کے بدبخت تھے، یہ جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اس نوعیت کے جو کافر تھے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ جی آپ کی اجازت سے حافظ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ حافظ عرفان الحق صاحب، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ یہ کیفیت کب آتی ہے؟ جب اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، تو مہر کی نوعیت کب آتی ہے؟ مہر اللہ کب لگاتے ہیں اور مہر کیوں لگائی جاتی ہے؟ تو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات میں مختلف انداز میں مہر کا ذکر کیا۔ بعض جگہ پہ رانا کا لفظ استعمال ہوا سورۃ المطففین میں کہ زنگ آلود ہو جانا، کسی جگہ پہ تابعہ کا لفظ استعمال ہوا کہ مہر ثبت کرنا، تو خاتمہ پکی اور ٹھوس مہر لگا دینا۔ ایک اور مقام پہ اقفال کا لفظ آیا کہ تالے لگا دینا ان کے دلوں کے اوپر، جیسے مراد اس سے سیل کر دیا جانا، سیل کر دیا جانا۔ سیل کر دیا جاتا ہے تو نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے، نہ داخل ہو سکتی ہے، نہ داخل ہو سکتی ہے۔ جب ایک انسان حق کی بات سننے کے باوجود تعصب میں اپنی زندگی گزار لیتا ہے، ہٹ درمی میں، تکبر میں، اور حق کی بات سننے کے بعد اعراض کرتا ہے تو منہ پھیرتا ہے، جس طریقے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، کہ جب ان کے اوپر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو پہلے وہ منہ پھیرتے ہیں، پھر وہ تکبر کرتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے ان کے کانوں کے اوپر ڈھکن ملے ہوئے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان لوگوں کی آنکھیں ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ حق کی بات دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ حق بات کو سمجھتے نہیں، دل ہیں حق بات قبول کرتے نہیں لیکن حق بات کو وہ سمجھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے کان ہیں ان کے ساتھ حق بات کو سنتے ضرور ہیں لیکن حق کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں کے اوپر ہم نے ان کو الٹا کے رکھ دیا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف مسلمانوں میں ہی یہ لوگ ہوں یا کفار میں ہی یہ لوگ ہوں، آج کئی کافر ایسے ہیں جو آج مسلمان ہو رہے ہیں، جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، تو ایسے ہیں ہاں کہ دعوت دی اور مسلمان ہو گئے۔ جی بالکل۔ شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ کیا حکمت ہے اللہ رب العزت کی، کلام اللہ کے الفاظ کا چناؤ بھی بڑا عجیب ہے، بے شک، کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اور اس سے پہلے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، یہ انذار کیا ہے؟ ڈرانے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے کہ برابر ہے کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔
کیا حکمت ہے اس میں اللہ رب العزت کی کلام اللہ میں کہ یہ بھی تو ارشاد فرمایا جا سکتا تھا کہ برابر ہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، لیکن ڈرانا کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے میں سمجھتا ہوں عجیب نکات اٹھاتے ہیں تفسیر کے اعتبار سے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس سے فہم قرآن کا جو سفر ہے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو جو اللہ نے کتاب قرآن مجید فرقان حمید عطا کی، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ دعوت الی اللہ ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو اصل میں ہے اللہ کی طرف دعوت دینا، لیکن دعوت دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں الترغیب اور دوسرے کو کہتے ہیں الترہیب۔ اچھا، جو ترغیب کا راستہ ہوتا ہے، انداز یا اسلوب، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہوتے ہیں جس کو ہم پازیٹیو کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جس میں خوشی ہے، انعام ہے، رحمت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، کامیابیاں ہیں، کامرانیاں ہیں، اس طرح کی باتیں سنا کر کسی کو دعوت دینا، اس کو کہتے ہیں تبشیر بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو دعوت بھی کہتے ہیں، اور پھر دعوت کے اللہ نے طریقے میں سکھا دی ہے۔ صحیح۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ایک وہ گروہ ہوتا ہے جس کو آپ دعوت دیں گے مگر حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، فراست کے ساتھ، اور اسے بات سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک گروہ سے ذرا متشدد ہوتا ہے جو آپ کے سامنے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کے کافر، تو فرمایا ان کو دعوت کیسے دینی ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ ساتھ ان کو الموعظۃ الحسنہ بھی، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اچھے واعظ کی، خوبصورت کلام کی۔ اور ایک تیسرا وہ گروہ ہوتا ہے جہاں اس سے زیادہ متشدد ہوتا ہے، ان کے فرمایا وجادل باللتی احسن، وہ چونکہ اپنے مذہب پہ بھی دلائل رکھتے ہیں اور تعصب بھی رکھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مجادلہ کریں گے، آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، مناظرہ کریں گے، بحث کریں گے۔ تو فرمایا جب آپ نے ایسے گروہ کو دعوت دینی ہے، اس میں حکمت بھی ہوگی، الموعظۃ الحسنہ بھی ہوگا، اور ایسا جدال کہ جس میں حسن جو ہے سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ، احسن، انتہائی خوبصورت انداز سے گفتگو کرنی ہے آپ نے۔ اور ایک چوتھا فرمایا وہ گروہ ہوتا ہے کہ جو ان ساری چیزوں سے باز نہیں آتا یا باز سمجھتا نہیں ہے، کفر کے راستے پر بضد رہتا ہے، اس کے لیے فرمایا پھر آپ نے الترہیب کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ الترہیب کا جو اسلوب ہے وہ ہوتا ہے انذار کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس دو صحابہ کو آپ نے بھیجا تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں، ان دونوں کو پابند کیا، آپ نے فرمایا کہ جانا، لیکن دین جا کے تم نے پہلے بنیادی طور پر دعوت کا جو راستہ نا ترغیب والا وہ اختیار کرنا ہے۔ فرمایا یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، دین ایسے سنانا کہ سن کر لوگوں کے دلوں میں خوشی بھر جائے کہ یہ تو بڑا پیارا دین ہے اللہ کا۔ تو جو فرمایا بعض ایسے گروہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزات بھی دکھا دیے، ان کے مطالبات سارے کے سارے پورے کر دیے، اس کے باوجود وہ بضد ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تک نبی پاک سے اکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں ائتنا بعذاب علیم، لائیے اس آپ عذاب کو جس کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں۔ تو فرمایا ان کے ساتھ آپ انذار کا پھر معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ انذار کسے کہتے ہیں؟ التخفیف ہو، التخفیف ڈرانا کس چیز سے؟ التخفیف بعاقبۃ الکفر والظلم والفساد الموجب للعذاب العلیم، ان کو کفر اور فساد اور ظلم کے برے انجام سے ڈرانا اور سمجھانا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، تم جس راستے پہ جا رہے ہو اس کا یہ رزلٹ ہوگا، اس کی ہولناکی بربادی تمہارے انجام میں یہ نظر آئے گی، یہ اس کو کہتے ہیں انذار۔ تو فرمایا کہ آپ چونکہ وہ بالکل ایسا گروہ نہ حکمت سے مانتا ہے، نہ اچھے واعظ سے مانتا ہے، نہ اچھی گفتگو اور بحث سے مانتا ہے، تو فرمایا اب ان کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ آپ ان کو انذار سے سمجھائیں۔ تو بعض گروہ ہوتے ہیں وہ انذار سے بھی سمجھ جاتے ہیں، فرمایا یہ ان سے بھی آگے نکل گیا گروہ، یہ ان سے بھی، ان کو انذار بھی جو ہے نا وہ بھی کارگر نہیں ہے، اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب ایک وقفہ جی آپ کی اجازت سے۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے لائیو ہماری نشریات ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے میں درود کریم علی نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہمارا پروگرام ہے حکمت قرآن، لائیو نشریات ہیں ہماری، اور میرے مہمان ہیں جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری اور جناب حافظ عرفان الحق۔ حافظ صاحب، اللہ نے اگر ایسے لوگوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا، ان کی سماعتیں بند کر دی گئیں، تو کیا کوئی ایسی گنجائش ہے کہ وہ توبہ کا راستہ اختیار کر لے کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں اللہ اتنا غضبناک ہو گیا؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے تھے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت میں وہ لوگ آئے تھے جو متقین تھے، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے رسوا ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جو بضد ہے کفر پر، ہم اس کو ایمان کی طرف لے آئیں؟ کوئی راستہ ہے؟ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالی ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں، ہمارا جو کام ہے وہ ہم کرتے رہیں، اور وہ لوگ اگر حق کی طرف انابت رکھتے ہیں، حق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو ضرور ہدایت عطا فرمائے گا۔ جس طریقے قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ ہدایت عطا کر دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں جن کی انابت اللہ ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک بازو ہے ہمارا، اس کے اوپر پلسٹر لگا دیں، ایک لمبے عرصے تک لگائے رکھیں تو یہ وہ کام نہیں کرے گا جو آج کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھے، ایک لمبے عرصے تک ہم کسی کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھے، تو وہ اس کے بعد پھر سماعت، پھر جو بصارت ہے وہ کام نہیں کرے گی جو پہلے کرتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اگر ایک انسان کے سامنے حق کی بات آئی ہے لیکن اس سے وہ بار بار سمجھنے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود، جیسے قرآن کریم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں غالباً اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن تفقہ اور بصیرت کا کام نہیں کرتے۔ جو ختم اللہ کی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے مہر ثبت کر دی، کہ اب مہر اللہ نے لگا دی، اب نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے نہ خارج ہو سکتی ہے، تو دل ہے، لیکن یہ دل اور تفقہ دونوں کے اوپر مہر لگا دی۔ ایسے جو بصارت ہے، آنکھ اور بصارت دونوں کے اوپر مہر لگا دی۔ جو کان ہے، یہ کان اور سماعت دونوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی۔ اب دل اور کان یہ ہر طرف سے سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن جو آنکھ ہے اس کے لیے علیحدہ فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، کہ ان کی آنکھ کے اوپر پردہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہاں پہ بات کرنے کا، اللہ رب العالمین کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ انابت اللہ رکھیں گے اللہ ان کو ضرور ہدایت دے گا، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہیں یا کافروں میں سے ہیں۔ پھر یہاں سے ہٹ کے ایک اور بات کہ میں ضمن میں جی صاحب کی ہو، وہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے، انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمع و بصر کی جو صلاحیتیں عطا کرنے کے بعد دوراہے پہ کھڑا کر دیا جی، اور راستے سمجھا دیا، انبیاء اور رسل بھیج کر، جیسے آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک کو بھیجا، نازل فرمایا کہ یہ ہے شکر گزاروں کا راستہ، اللہ کے فرما بردار غلاموں کا راستہ، یہ ہے ناشکروں کا راستہ، کافروں کا راستہ، اور پھر اختیار دے دیا انسان کو۔ اب انسان جو ہے وہ اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے۔ اس نے اپنے علم کی بنیاد پر، جو ازلی ابدی اس کا علم ہے، اس نے جان لیا کہ اس بندے نے اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے یہ راستہ اختیار کرنا ہے اور یہ راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اس بنیاد پر جب انسان خود برا راستہ اختیار کرتا ہے اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اور بڑھتا جاتا ہے کفر کے راستے پر، تو نبی قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اوپر جو زنگ آتا ہے نا، ما کانوا یکسبون، یہ ان کی اپنی کمائی ہے، یہ ان کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، جب مومن ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے فإن تاب ونزع، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پاک اور صاف کر دیتا ہے توبہ کی برکت سے، اور اگر نہیں توبہ کرتا بلکہ مزید گناہ کرتا ہے تو دوسرا دبا لگتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو وہ کافر ہیں کہ جن کے دل بالکل سیاہ ہو گئے اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی اللہ کی سرکشی نافرمانی کی بنا پر، تو اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی کہ بالکل۔ اور حضرت امام ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ
البحر المحیط میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ نے استعارہ تصریحہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہمیں سمجھانا چاہے اصل میں، اور فرمایا شب اللہ تعالی قلوبہم و ابصارہم و اسماہم بالوائل مختوم، کہ جیسے ایک تھیلی کے اوپر سیل لگا دی جاتی ہے، مور لگا دی جاتی ہے کہ نہ کوئی چیز اندر داخل ہو سکتی ہے نہ وہاں سے خارج ہو سکتی ہے۔ کفر سے دل بھرے ہوئے تھے، وہ کفر باہر نہیں نکل رہا اور باہر سے ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہو رہا۔ شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے بجا آپ کے تمام ارشادات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ان پر ایک تو وحی مطلب نازل ہوتی تھی جو کلام اللہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور ایک وحی غیر مطلب نازل ہوتی تھی جو آپ کے دل میں بات ڈالی جاتی تھی، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ ہمارا نبی اس وقت تک بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ ہم وحی نہ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی دیتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ نہ غم کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ تو کلام اللہ کی صورت میں بھی بتا دیا گیا اور وحی غیر مطلب کی صورت میں بھی ان کو بتا دیا گیا۔ میرے سامنے کافر ہے، میرے اوپر تو اس بات کا اطلاق ہے نا کہ میں نے اس کو دعوت دینی ہے۔ دیکھیں 1,24,000 انبیاء اکرام تشریف لائے، سب کی بعثت کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے ایمان کے اجالے کی طرف لے کر آنا۔ ہمارے اولیاء اکرام کی، صحابہ اکرام کی طویل جماعت ہے جو آج تک صحابہ اکرام کے بعد انبیاء، پھر صحابہ، پھر آج تک اولیاء اکرام اور اہل علم، ان کا مقصد اصل کیا ہے کہ کفر کو مٹائیں اور ایمان کو غالب کریں، حق کو غالب کریں۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ کافر ایمان لانے والا ہے یا نہیں؟ اس کو ڈرانا ہے یا نہیں ڈرانا؟ بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی آپ نے بات اٹھائی، میں سمجھتا ہوں اس کے ضمن میں آپ نے بلکہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ پر حکمت بات خود بھی ارشاد فرما دی ہے۔ جی جی، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو تو یقیناً، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو سید الانبیاء ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات واضح کر دیتا تھا کہ یہ منافق ہے اور یہ فلاں فلاں فلاں، لیکن اس حتیٰ کہ میں تو اس نبی کا گنہگار امتی ہوں۔ بالکل بالکل، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرعون جیسے سرکش انسان کے پاس بھیجا اور فرمایا فَقُولَا لَهُ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جو فرعون کے پاس وہ سرکش ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جا کے اس کو نرم انداز سے تبلیغ کرنا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے۔ حالانکہ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے ایمان کا راستہ اختیار نہیں کرنا، اس نے کفر کا راستہ نہیں چھوڑنا، مگر اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو بھیجا اور ساتھ پابند کیا کہ تمہارا اسلوب دعوت کیا ہونا چاہیے۔ یہاں سے اصل میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ نبیوں کا اور نبیوں کے جو جانشین ہیں، علماء، صلحاء، اتقیاء، بزرگان دین، صوفیاء کرام، محدثین، ان کے لیے ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ انہوں نے دعوت کو جاری رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسلوب دعوت بھی انہوں نے کبھی کسی کو دیکھ کر، کسی کی سرکشی کو دیکھ کر، کسی کی بدتمیزی کو دیکھ کر اپنا اسلوب بیان تبدیل نہیں کرنا، انہوں نے اپنا پوری تمیز کے ساتھ، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کے ساتھ جاہل الجھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں تو بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، قالوا سلامن، وہ جہالت کے جواب میں بھی سلامتی کی باتیں کرتے ہیں، انہیں سلامتی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو نبیوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ آپ نے اپنی، نبی پاک نے اس کے باوجود، اللہ حالانکہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ آپ کیوں افسوس کرتے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب تیرا کام سے تبلیغ کرنا ہے، پہنچا دینا ہے، تو نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، میں اللہ کہہ رہا ہوں، تیرے صحابہ مان رہے ہیں، لیکن آپ یہ جو کسی کو ہدایت دینا، اس راستے پہ لے کے آنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میں کسی کو پسند کرتا ہوں، جس کو پسند کرتا ہوں، یہ تو میرا معاملہ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود، آپ نے اس کے باوجود دعوت کو جاری رکھا، اخلاق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حالانکہ آپ کو علم ہوتا تھا اللہ کی وحی کے ساتھ، اللہ کے بتائے ہوئے علم کے ساتھ۔ ہم تو چونکہ وہ منزل رتبہ بھی نہیں رکھتے، ہم تو امتی ہیں، ہمیں تو بالکل علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے اللہ کے دین کی دعوت کو جاری و ساری رکھنا ہے، ہر غیر مسلم تک اس دعوت کو لے کے ہم نے جانا ہے۔ یہاں بیٹھ کے ہم فیصلے نہیں کر سکتے کہ ہمیں تبلیغ کی کیا ضرورت ہے، جی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں مانیں گے، نہیں، ہم نے محنت جاری رکھنی۔ ہم کسی کو کافر کافر کہہ سکتے ہیں، بے شک ہمیں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، ہمارا حق تو یہ ہے کہ
کافروں کو مسلمان بنائیں، بے شک نہ کہ مسلمانوں کو ہم کافر یہ آپ نے بہت اہم بات ارشاد فرمائی ڈاکٹر صاحب، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ میں نے مدینہ یونیورسٹی میں عقیدے کی کتاب پڑھی ہے جس کا نام ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلکن بہت بڑے حنفی امام تھے فقہ کی اعتبار سے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد اس میں جمع کیے انہوں نے۔ وہ فرماتے لا نکفر احد من اہل القبلہ، جو اہل قبلہ بن گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے پڑھ لیا، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کی خرابیاں، خامیاں، کمزوریاں وہ اللہ کے ساتھ ہیں، ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ بڑی معروف حدیث ہے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صحابی ہیں، انہوں نے ایک غزوے کے دوران ایک کافر تلوار کی زد پہ آیا تو اس نے جلدی سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو انہوں نے اس کی گردن اتار دی۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا کہ وہ کافر فلان جو تھا نا، وہ میری تلوار کی زد میں جب آیا تو اس نے جلدی سے کلمہ پڑھا۔ آپ فرمایا پھر کیا تم نے کیا؟ آپ نے جلدی سے پوچھا، کہا جی میں نے اس کی گردن اتار دی، وہ تو تلوار سے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں حل شکتا صدرہ، کیا تم نے اس کے دل تم نے کیا سینہ چیر کے تم نے دل دیکھ لیا تھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے یا زبان سے پڑھ رہا ہے؟ کل قیامت کے اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہر کلمہ گو کے کلمے کا اعتبار کریں، احترام کریں۔ بالکل نبی پر فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وکلا ذبیحتنا، جو ہماری نماز پڑھتا ہے، مثلا 5 نمازوں کو مانتا ہے اور ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، کسی اور طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھتا، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، وہ ہمارا ہے، وہ ہم میں سے ہے، وہ ہماری امت کا حصہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی مسلمان کو تو کافر بالکل نہیں کہنا چاہیے، اور جو کافر ہیں کلمہ نہیں پڑھا، ان کا بھی ہم اس انداز سے دل نہ دکھایا کریں کہ ہمارے دین کے قریب نہ ہے۔ جیسے میں نے حدیث پاک سنائی، آپ فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، اللہ کے دین کی دعوت ایسے سنانا کہ سننے والے کے دل میں اسلام کے بارے میں خوشی بھر جائے کہ یہ تو بڑا خوبصورت دین ہے، اس کی دعوت بڑی خوبصورت، بڑی عمدہ ہے، نفرت دل میں نہ آئے۔ آسان بنا کے دین کو پیش کرنا، مشکل بنا کر دین کو پیش نہ کرنا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے جیسے عرض کیا، جی بالکل حقیقت یہی انداز ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کی ایک بات مجھے یاد آئی، وہ فرماتے نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی رختے سفر میرے کارواں کے لیے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، میرے کارواں میں نہیں خوبے دل نوازی۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ اتنی مشقت کے ساتھ ساہیوال سے تشریف لائے، ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگائے۔ حافظ عرفان الحق صاحب بہت شکریہ، آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہم زیادہ استفادہ نہیں کر سکے آپ سے، میں خود خلش محسوس کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک ہے اللہ کا نظام تکوین جس میں وہ خود فیصلے کرتا ہے میں نے کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کون ایمان لائے گا، کون کفر پر رہے گا، کون کفر پر بضد رہے گا، اور کس کی آنکھوں پر پٹی رہے گی، کس کی سماعتیں بند کر دی جائیں گی، اور کس کے دل کو پردہ ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ تو ہے تکوین کے فیصلے، اللہ رب العزت کے فیصلے، کس کو زندگی دینی، کس کو موت دینی، کہاں دینی، کیسے دینی، اس میں ہم انٹروین نہیں کر سکتے۔ ایک ہے اللہ کا نظام تشریعی، ہم اس کے پابند ہیں، اور اس نظام تشریعی کے تحت میرے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ میں کفر کو ایمان کے اجالوں کی طرف لے کر آئیں۔ ہم نبی نہیں ہیں، ہم تو نبی کی امت ہیں، اور ہماری جیسے شاہ صاحب نے، حافظ صاحب نے ارشاد فرمایا، ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بھی گمراہ ہو، کوئی بھی رسوائی کے راستے پر ہو، کوئی بھی کفر کے راستے پر ہو، ہم اس کو ہدایت اور اجالوں کے راستے کی طرف لے کر آئیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کے وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے جمعے اور ہفتے کو زندگی رہی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔